وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صلى الله سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 اس کے حوالے سے کچھ گفتگو میں نے پرسوں کی تھی اور آج بھی کچھ ایمان ہی کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جہاں صاحبان ایمان ہوں اگر ایمان کا تذکرہ کیا جائے تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ اور ایمان کے بارے میں جیسا کہ میں نے مسلسل یہ کہا، یہ وہ قوت ہے، یہ وہ طاقت ہے، یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ ہمت ہے، یہ وہ نور ہے، یہ وہ روشنی ہے جس کی موجودگی کی وجہ سے انسان سب کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو نہ تصور پروردگار ہے، نہ تصور انبیاء ہے، نہ تصور امام۔ یعنی اگر اجالے کا تصور نہ ہو، صرف تاریکی ہی تاریکی ہو، تو انسان کیا سوچ سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حق اور باطل دونوں موجود ہیں، روشنی اور تاریکی دونوں ہے۔ اگر تاریکی نہ ہوتی تو روشنی کی قدر و قیمت نہ ہوتی، اگر باطل نہ ہوتا تو حق کی اہمیت نہ ہوتی۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے ایمان کا، تو ہر عقل مند انسان یہ کہتا ہے کہ جو شے بھی بغیر محنت و مشقت کے ملتی ہے اس کی قدر نہیں کی جاتی۔ یعنی اگر مال و دولت ہمیں مفت میں مل جائے، بغیر محنت و مشقت کے مل جائے، تو ہمیں بے دریغ اسے صرف کرنے میں کوئی بھی تکلیف محسوس نہیں۔ لیکن اگر مال و دولت محنت و مشقت سے حاصل کیا ہے تو اگر چند سکے بھی کہیں صرف کرنے ہوئے تو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اس کو صرف کرنے کے بعد اپنا بھی کچھ فائدہ ہو گئی۔ یہ مزاج انسانیت ہے، ہر انسان کا یہی خیال ہے۔ تو ایمان جو ہمیں ملا ہے، اگر کچھ کوششوں کے بعد ملا ہوتا تو ہم یقیناً اس کا خیال رکھتے، لیکن نہ معلوم یہ ہمیں کیسے ملا اس کی بھی خبر نہیں۔ تو جو اتنا بے خبر ہو کہ ایمان ہمیں ملا کیسے ہے، تو اسے اس بات کا علم کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان ہم سے جدا کیسے ہوا؟ بھئی یہ تو معلوم اسی کو ہو سکتا ہے کہ ایمان ہم سے جدا ہوا ہے کہ جسے معلوم ہونے کا علم ہو، کہ اس بات کا علم ہو کہ ہمیں ایمان کب ملا، کیسے ملا۔ لیکن جو انسان بے خبر ہے اسے اس بات کا علم نہیں کہ ہمیں ایمان کیسے ملا ہے۔ ہم نے حصول ایمان میں کتنی کوششیں کی ہیں، کچھ نہیں جانتا۔ تو اگر ایمان کسی بزم میں بیٹھ کر کسی صورت میں تھوڑا بہت مل گیا ہو، تو اگر وہ ایمان اس سے رخصت ہو جائے تو اس انسان کو علم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ قدر نہیں کرتا، یہ پہچانتا نہیں ہے، یہ جانتا نہیں ہے۔ لیکن سچے ایماندار کون ہیں؟ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اپنی جان و مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا فی سبیل اللہ۔ یہی وہ سچے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دعوی ایمان میں سچائی سے کام لیا ہے،
اور اس کے علاوہ بالکل اسی طرح کی ملتی جلتی آیت، لیکن بات کا حصہ ذرا مختلف ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 62 میں 62 میں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوكَ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ بے شک حقیقت میں مومن وہی ہے کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ أَمْرًا عَلَىٰ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ، اور جب کبھی پیغمبر کے پاس لوگوں کے جمع ہونے کا وقت آئے تو وہ پیغمبر کے پاس موجود ہوں۔ یعنی اس آیہ کریمہ میں بہت سارے تاریخی واقعات جو ہیں وہ سمو دیے گئے ہیں کہ مومن کون ہے، کہ جب پیغمبر کے پاس لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہو تو پیغمبر کے پاس موجود ہوں۔ لم یذهبوا حتی یستأذنوا، اور اس وقت تک پیغمبر کے پاس سے نہ ہٹے جب تک کہ پیغمبر انہیں اجازت نہ دے دے۔ مومن وہ ہے کہ جب ضرورت پڑے تو پیغمبر کے پاس ہو اور اس وقت تک نہ جائے جب تک کہ پیغمبر نہ کہے کہ جاؤ۔ اب جو پیغمبر سے پوچھے بغیر چلا جائے تو اللہ کی نظر میں تو وہ مومن نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے وضاحت کر دی۔ لیکن ان الذین یستأذنونک اولئک الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور جو لوگ پیغمبر سے اجازت لے کر جاتے ہیں وہی لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہ پوری وضاحت کے ساتھ تو اب ایمان کی حقیقت سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور میں اس سے پہلے مجلس میں یہ بات کی وضاحت کر چکا تھا کہ صاحبان ایمان کتنے جری اور کتنے بہادر ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اس دور کے مومن تھے، ہم اس دور کے مومن۔ اتنا فرق تو ہے کہ اس دور کے مومن ایسے تھے کہ اپنے ایمان کی قوت کی بنیاد پر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور جب معصوم سے یہ سوال کیا گیا مولا یہ بتائیے کہ مومن کی پہچان کیا ہے، تو ایک جملہ نکلا معصوم کی زبان سے کہ اگر مومن اشارہ کر دے تو درخت اپنی جگہ کو چھوڑ دے۔ کا اتنا جملہ معصوم کی زبان سے نکلا، درخت نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اب بھائی ٹھہر جا، میں نے تجھے حکم نہیں کیا ہے۔ تو امام بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ مومن اگر اشارہ کر دے تو درخت اپنی جگہ پر چھوڑ دے، لیکن امیر المومنین اگر اشارہ نہ بھی کرے صرف زبان سے کہہ دے تو درخت اپنی جگہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ یہ ہے مقام ایمان۔ اور جہاں تک یہ دیکھنا ہے کہ پیغمبر سے پہلے ایمان تھا یا نہیں تھا اور بعد از پیغمبر ایمان کی صورتحال کیا رہی، اور پیغمبر کے اس کائنات سے جانے کے بعد اب ایمان کی صورتحال کیا ہے، تو ان تمام حالات و واقعات کے مطابق اگر دیکھا جائے تو پیغمبر اس کائنات میں آئے ہیں اور صاحبان ایمان نے اپنے ایمان کا اظہار شروع کر دیا ہے۔ اس لیے جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ جناب عبد المطلب نے پیغمبر کی پرورش کی ہے، اور اس پرورش میں معرفت پیغمبر ہے یا نہیں، بھئی اس بات کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ عرب یہ کہتے رہے کہ 40 سال بعد جبریل یوں آئے اور ایسے آپریشن کیا، سرجری ہوئی، سب کچھ ہوا، اور پھر اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا ہے۔
لیکن یہ عرب اپنی جگہ پر جو حالت کفر میں زندگی گزار رہی ہیں، لیکن جو صاحبان ایمان ہیں وہ پیغمبر کی آمد سے بھی باخبر ہیں، پیغمبر کی معرفت بھی رکھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ پیغمبر نے ابھی اپنی بعثت کا اعلان نہیں کیا ہے۔ جناب عبد المطلب، تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام کی عمر 4 سال کی تھی تو ایسا نہیں تھا کہ وہ مفلس اور غریب رہے ہوں، اچھی خاصی جائیداد، جانور، سب کچھ۔ اب اس تاریخ کے الفاظ سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں متفق ہوں، لیکن اس کو آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جب 4 سال کے پیغمبر تھے، جناب عبد المطلب کے جانور چرانے والے لے کر جا رہے تھے کہ پیغمبر اس کمسنی میں ان لوگوں کے ساتھ میں شہر سے باہر نکل لیے۔ لیکن جب باہر چلے گئے اور جناب عبد المطلب کو خبر نہ ہوئی تو نظروں سے جب پیغمبر تھوڑی دیر کے لیے غائب ہوئے تو یہ دادا پریشان ہو گیا، پیغمبر کا دادا پریشان ہو گیا کہ نہ معلوم میرا لال کہاں چلا گیا۔ اب گھبرائے ہوئے، پریشان ہوئے، اور آ کر کے در کعبہ کے قریب کھڑے ہو گئے، کنڈی پکڑ کے کہتے ہیں میرے رب، اے میرے خالق، اے میرے پالنے والے، میرے بچے کی خیر کا محافظ تو ہے، میرے بچے کی حفاظت تیرے ذمے ہے، اور میرے معبود کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے تو نے حق کو بھیجنے کا اعلان کیا ہے اسے کسی قسم کی اذیت پہنچ جائے؟ جس بچے کے ذریعے سے، جس نبی کے ذریعے سے تو نے اس کائنات میں حق بھیجنے کا ارادہ کیا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اسے تکلیف پہنچ جائے؟ میرے معبود، میرے لال کی خیریت ہو، مجھے اپنا فرزند صحیح و سالم چاہیے۔ یہ دعائیں کر رہے ہیں اور روایت کے الفاظ ہیں کہ آنکھوں سے زاروں قطار آنسو ہے۔ صرف بچے سے اتنی محبت اگر ہوتی تو صرف بچے کی زندگی کی سلامتی کی دعا مانگتے، لیکن اس بات کا اظہار کر دینا کہ کیا تو اسے اس حالت میں رکھ سکتا ہے یا اسے نقصان پہنچ سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے تو حق کو بھیجنے والا ہے، یہ واضح کر رہا ہے کہ صرف دادا ہو کر کے اس کی پرورش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر پرورش کر رہے ہیں کہ یہ آخری نبی ہے، یہ حبیب پروردگار ہے، اور اسی ایمان کی بنیاد پر اگر اپنی زندگی کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر اس حبیب کو اس کے سپرد کیا ہے کہ جس کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ کل ایمان کا باپ ہے۔ کہ اگر سپرد کیا ہے تو اس کے سپرد کیا ہے۔ صرف جناب ابو طالب ہی ان کے بیٹے نہیں تھے، کسی اور کے سپرد کر سکتے تھے، لیکن جانتے تھے کہ صحیح طریقے سے اس کی حفاظت کون کر سکتا ہے۔ اور جناب ابو طالب نے کس طریقے سے حفاظت کی ہے کہ اس نبی کا تذکرہ ہے کہ جس نے ایمان ہم تک پہنچایا ہے اور کل ایمان کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی چیز دی ہو اور اس کے بعد اس کے محافظ سے تعارف نہ کرایا ہو۔ جناب ابو طالب کے لیے کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام گھر سے نکلے مگر گھر واپس آنے میں تاخیر ہو گئی، گھر نہیں پہنچے۔ اب ادھر جناب ابو طالب پریشان ہیں اور اس پریشانی کے حالت میں اپنے تمام غلاموں کو طلب کیا۔ جب سارے غلام آ گئے، 17 مضبوط طاقتور غلاموں کو چنا اور نئے نئے خنجر نکالے، سب کو دیے۔ 17 غلاموں کو مسلح کرنے کے بعد کہا تم سب کعبے کے قریب جاؤ اور جتنے مکے کے سردار بیٹھے ہیں
उन सब के पहलू में बैठ जाओ और देखना मैं अपने भतीजे की तलाश में जा रहा हूं। अगर मैं तन्हा आया तो बगैर मेरी इजाजत के खंजर निकालना और सीनों में पैबस्त करना, और अगर मेरा भतीजा मेरे साथ में हो तो मेरे हुक्म का इंतजार करना। नबी का ऐसा मुहाफिज कहां मिलेगा कि सारे सरदारों की मुखालफत एक तरफ है, अपने भतीजे की मोहब्बत एक तरफ है। कहा हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं मगर इसे नहीं छोड़ सकते। जनाब अबू तालिब निकले, गए, जानते थे कि भतीजा कहां होगा। पहुंचे, देखा वहां भतीजा मौजूद है, लिया पैगंबर को आए। जब काबे के सामने पहुंचे, गुलामों को इशारा किया अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ। तो सब उठ गए और उसके बाद कहा कि जो कुछ तुम छिपाए हुए हो वो भी निकाल के इन्हें दिखला दो। ऐसा रोब बिठा दिया है इन सरदारों पर, इनकी जुर्रत नहीं होती थी जनाब अबू तालिब के सामने कि पैगंबर इस्लाम को एक लफ्ज कह सके। इधर गुलामों ने खंजर निकाला, उधर सबकी हालतें खराब हो गई। मुखातिब हुए अबू तालिब, क्या तुम हमें हलाक कर देना चाहते थे? कहा याद रखना, या आज का दिन भी याद रखना कि अगर मेरे भतीजे को कोई नुकसान पहुंचा तो तुम्हारी जिंदगियां तमाम करने में मैं कोई दरेव महसूस न करूंगा। अब ये है साहिबाने ईमान कि जो बेसते पैगंबर से पहले पैगंबर को पैगंबर की तरह से पहचानते हैं। यानी इतना इल्म इनके पास है, इतनी मारिफत ये रखते हैं, इसलिए कि हर नबी ने अपने नबी के आने की खबर दी, तो ये बेखबर नहीं थे इस नबी की आमद से। और जब ये नबी आया तो उसको पहचान रहे हैं, उसकी हिफाजत कर रहे हैं। और जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के ईमान को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरीके से अल्लाह पर ईमान था। जब अब्रहे ने हमला किया तो ये ईमान परवरदिगार था कि अपने ऊंटों के लिए खुद गए और काबे की हिफाजत के लिए उस पर छोड़ दिया और ये कह दिया कि भाई ये हमारी मिल्कियत है, ये ऊंट हमारे ही ने, हमें दे दो, वो उसकी मिल्कियत है, वो उसकी हिफाजत खुद कर लेगा। अगर इतना कहकर चुप हो जाते तो हो सकता है कि हम सोचने पर मजबूर होते कि हो सकता है यूं ही कह दिया हो, मगर कहते हुए नजर आए कि जाओ जरा पहाड़ी पर जाकर देखो कि कोई लश्कर आ रहा है या नहीं। यकीन की मंजिल में कि देखो अल्लाह की जानिब से कोई लश्कर आ रहा है या नहीं। जब आने वाले ने आगे खबर दी कि हाँ कुछ स्याह बादल से नजर आ रहे हैं, बस खामोशी से बैठ जाओ, अब इनका हिसाब किताब खुद हो जाएगा। तो ये है साहिबान ईमान। लेकिन ये पैगंबर की बेसत से पहले के हैं। पैगंबर की बेसत के बाद अबू ज़र है, सलमान है, मिक़दाद है, अम्मार है, हुज़ैफ़ा यमानी है, ये सब सारे हैं। इनका अपना मकाम है ईमान की मंजिल में। कहा वो पैगंबर की बेसत से पहले, ये पैगंबर की बेसत के बाद, और हम इन दोनों से बाद। लेकिन उनका मकाम क्या है, उनकी जिंदगी किस तरह की है, हमारा मकाम क्या है, हमारी जिंदगी किस तरह से। हमने कभी उन्हें दावा करते हुए नहीं देखा कि सलमान ने किसी से कहा हो कि तुम्हें नहीं पता हम 10वें दर्जे में ईमान के फायद हैं। हो सकता है अगर कोई तारीख आपकी नजर में हो तो मुझे बता दीजिएगा ताकि मेरे इल्म में इजाफा हो जाए। या किसी और सहाबी ने यह कहा हो आप नहीं जानते सबसे पक्के मोमिन हमें। अजीब साहिबान ईमान है। लेकिन दुनिया ये कहती हुई नजर आई कि ये अली के शिया भी हैं और साहिब ईमान भी हैं। तो वो कौन सा काम था, वो कौन सा कारनामा था कि दुनिया खुद कह रही थी मगर ये खुद नहीं कह रहे थे। दुनिया इन्हें देखती जाती थी और कहती जाती थी कि तुम्हें नहीं मालूम ये अली के शिया है, इन्हें पहचानते हो ये अली के शिया है।
जानते हो ये साहिबान ईमान है, वो कल के थे, हम आज के हैं। आज हमें खुद पता नहीं कि हम किधर हैं। तो भाई दुनिया हमें देख के क्या कहेगी कि ये कैसे हैं। वैसे आम तौर से जब जश्न होता है तो ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। भाई खुशी के बातों में कहां किसी के दिल का झंझोड़ना और किसी को बेखबरी की नींद से जगाना, ऐसे भी अच्छा नहीं लगता कि जो सो रहा हो आप उसे झंझोड़ दें। जगाना भी है तो आराम आराम से। झंझोड़ने से इंसान गुस्से में आ जाता है, लेकिन अगर आराम आराम से जगाया जाए, आहिस्ता आहिस्ता आवाज देकर, तो आहिस्ता से आंखें खोलेगा, फिर देखेगा कि पुकारने वाला अपना है या कोई गैर है, और ये भी पुकार रहा है तो मोहब्बत में या दुश्मनी में। लेकिन ये तमाम बातें जगाने के लिए भी एक अंदाज चाहिए, एक तरीका चाहिए। मैं जब ये वाकया पढ़ता था कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब एक बुजुर्ग को वजू गलत करते हुए देखा तो गए और जाकर के कहने लगे कि आप बुजुर्ग हैं, हमें देखें, हम दोनों भाई वजू करते हैं, हमारा वजू गलत है या सही। इसमें मुझे हैरत होती थी कि ये मासूम ये बात क्यों कह रहे हैं। भाई जाकर के सीधे कह देते, बुजुर्ग आपको खबर नहीं है, आपका वजू गलत है तो सही कीजिए। हम फर्जंदे पैगंबर हैं, हमारे घर कुरान नाजिल हुआ है, पैगंबर ने सब कुछ हमें बताया है, जब वही नाजिल होती थी हम सुनते थे, हमें हर चीज का इल्म है, हम साहिब इल्म हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं और हमसे ज्यादा कोई जानने वाला नहीं है, हम आपका वजू सही कराना चाहते हैं। उस बुजुर्ग की हिम्मत नहीं थी जो एक कह देता कि आपको क्या पता है, हमने तो अपने बुजुर्गों को यूं ही करते देखा है। उस बुजुर्ग की यह हिम्मत नहीं थी, इसलिए कि जानते थे वो बुजुर्ग ये फर्जंदे पैगंबर हैं, जो कहेंगे सही कहेंगे। लेकिन हमें अंदाजे मासूम पर ताज्जुब कि किस तरीके से दर्स दिया जा रहा है कि देखो, अगर किसी को, जैसे कि मैंने भी पहले कहा, बेदार करना है तो आहिस्ता आहिस्ता अंदाज से, जुल्म सितम के जरिए से नहीं, तशद्दुद के जरिए से नहीं, मारपीट करके नहीं। ये हमारा मिजाज नहीं है, ये गैरों का मिजाज है। हमने ये देखा है कि मासूमीन ने इस्लाम को फैलाया है तो इखलाक व किरदार व इल्म के जरिए से, और मुनाफिकीन ने इस्लाम को फैलाया है तो तलवार और गज़ब व जुल्म के जरिए से। तो हमारा मिजाज जुदा गाना है और दूसरों का मिजाज जुदा गाना है। और यही वजह है कि इस दौर में भी हम तारीख मासूम पढ़ते हैं, तारीख मासूम सुनते हैं, तारीख मासूम के हवाले से सब कुछ करते हैं। हमारी महफिल और मजालिस का सिलसिला ही मासूम पर है। कोई भी जिक्र हमारा मुकम्मल नहीं होता जब तक कि तज़किरा मासूम ना हो, इसलिए कि हमारी हयात मौत तो इन्हीं के लिए है। भाई हमारी तख्लीक का मकसद भी जहां इबादत है वहीं इनकी मोहब्बत भी है। इसकी मोहब्बत से हट करके हम जिंदा रहने का तसव्वुर नहीं कर सकते, इसलिए कि कोई इंसान भी ये नहीं चाहेगा कि उसे किसी तारीकी में ले जाकर डाल दिया जाए और कहा जाए जिंदगी नहीं गुजारो। हमारा ये अकीदा है कि इनकी मोहब्बत से जो रोशनी हमें मिलती है, हम उस रोशनी की बुनियाद पर जिंदा रहते हैं, हम उस नूर की बुनियाद पर इस तारीक दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं और सिरात मुस्तकीम से इसी वजह से नहीं करते। लेकिन अगर तज़किरा मासूम सुनने के बाद, तज़किरा मासूम पढ़ने के बाद हम कुछ न कर सके, तो सिर्फ एक सवाल जो अक्सर बेशतर हमारे ज़हनों में पैदा होता है कि हम खुश इस बात पर होते हैं कि कुछ ऐसे रहे कि जो बज़्म पैगंबर में बैठे
اور 23 साल तक या उससे कम तक 20 साल 15 साल जितने भी बैठे, बैठ करके उठ गए, कोरे के कोरे रहे। जब हमने ये तस्करा किया, बच्चे भी हंसे कि ना मालूम बेवकूफ कैसे थे। भाई हम 4 दिन स्कूल जाते हैं, घर में अगर कुछ नहीं जानते तो ABCD समझ में आ जाती है, कम सिन बच्चे को भी। और ये कैसे थे कि इतने अरसे तक पैगंबर के पास बैठते रहे, उन्हें कुछ नहीं मिला। ताज्जुब होता है, उन पर ताज्जुब होता है, अपनों पे नहीं होता। भाई उठा करके देख डालिए, मैंने जिन आयत की तलावत की है इनमें तज़किरा है अल्लाह पर ईमान लाने का, रसूल पर ईमान लाने का। हम अल्लाह पर ईमान लाए, मगर ये खबर नहीं कि वो कैसा है। और अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि जब पूछना शुरू कीजिए, भाई आप जानते हैं अल्लाह पर आपका ईमान है, आप उसे पहचानते हैं, वो कैसा रब है, उसकी सिफात क्या है? कैसी बातें कर रहे हो? उसकी जातो सिफत तो एक है, उसकी जातो सिफत में कोई जुदाई नहीं है। बात तो इल्म की है, लेकिन बस इससे आगे नहीं पता है। बात चीजें ऐसी हैं कि जो उसमें पाई जाती हैं, बात ऐसी है जो नहीं पाई जाती। ये सिफात सुबूतिया सलगिया ये क्या होता है? कभी अब्बा ने नहीं बताया, कभी घर में तज़किरा नहीं हुआ, कभी कहीं गए भी तो वहां कुछ बयान नहीं किया गया। अल्लाह पर ईमान है, मगर ये नहीं पता कि वो खुदा कैसा है। जबकि हमारा वो इमाम कि जो साहिबे सलूनी है, वो ये कह रहा है कि हमने उस रब को देखा भी है। हमारा ये तस्वीर हम देख ही नहीं सकते, लेकिन इमाम ये कह रहा है हमने उस रब को देखा भी है, मगर इन आंखों से नहीं, इन दिल की आंखों से देखा है। तो जो साहिबे इल्म होता है वो अपने रब को देखता है, ये इमाम दर्श दे रहा है। और इस देखने के बाद इमाम का ये जुमला कि मेरे रब में तेरी इबादत जन्नत के लालच में नहीं करता और ना दोज़ख के खौफ में करता हूं, तुझे लायक इबादत पाया है इसलिए तेरी इबादत करता हूं। मैंने उस दिन मस्जिद में इसीलिए तज़किरा किया था कि भाई ये जन्नत उन्नत तो मोमिनीन के अख्तियार में है, अमीरुल मोमिनीन के है सिलसिला उससे बहुत आगे है, उसका तो तसव्वुर ही नहीं है। इनके तो फैल में तो ये कायनात हमें मिली है, हमारा वजूद है। तो हम में अगर इतनी सलाहियत पैदा हो सकती है, इतनी ताकत हम में पैदा हो सकती है, हम इतने साहिब कुव्वत हो सकते हैं इस ईमान की वजह से कि जो कुल्ले ईमान से हमें मिला, कि हमें अख्तियार है मैदान महशर में मुफलिसी और गुर्बत के बाद भी कि जिसे चाहे हाथ पकड़े जन्नत में लेके चले जाएं। तो अमीरुल मोमिनीन जिनके बच्चे जमानाने जन्नत के सरदार हों, उनका मकाम, जबकि पैगंबर ये कह रहे हैं कि हसन हुसैन जमानाने जन्नत के सरदार हैं, मगर उनके बाप उनसे बेहतर हैं। वो अबू हुमा खैरुल लहू, उनके बाप उनसे बेहतर हैं, तो उनका मकाम। भाई ये तो मारिफत वालों की बात है कि जो जितना इल्म रखता है वो उतने तारीख आपके सामने बयान करता है। मेरा इल्म सिर्फ मोमिनीन तक है, अमीरुल मोमिनीन को भी मैं इतना नहीं पहचान सकता, लिहाजा इन मोमिनीन की वजाहत में कर देता हूं। अमीरुल मोमिनीन की तारीफ आप खुद समझ लीजिएगा कि भाई जब उनके चाहने वाले मानने वाले इस मकाम पर फायज हैं तो उसमें प्लस करते चले जाइएगा, जहां जाकर के आप ठहर जाएं वहां तक आप समझ लीजिएगा। भाई ये आपको अख्तियार है, आप भी कुछ सोचे ना। ये क्या बात हुई कि सब कुछ हम ही बयान कर दें? तो आपकी तारीफ क्या रही, जबकि आप सब पढ़े लिखे माशाल्लाह से बुजुर्ग। ये तो अगर कोई ऐसे होते जहां देहात में बैठे हुए होते और हम ये तसव्वुर करते कि ये अरब के बद्दू जैसे हैं, तो यहाँ अरब के बद्दू जैसी बातें नहीं है, वो तो पैगंबर के दौर में थे। ये और बात है कि अभी भी उस सरजमीन में न मालूम क्या बात है कि इतने पैगंबर आए मगर उनकी हालत अभी ऐसे ही रही। अगर खुदा बंदे आलम हम सब में एक पैगंबर भेज देता
पैगंबर नहीं आया तो हमारी ये इतनी बेहतर हालत है। सिर्फ हमने दूर से इस नूर से फैज हासिल किया तो हम इस मकाम पर फायज हो गए कि अगर आज कभी वक्त पड़ जाए तो हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए आमादा हो जाए। लेकिन वो कम वक्त तो पहले नीचे की मंजिल से आई। इसलिए एक आदमी जब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है तो सही मारिफत हासिल करता है। शम्स तबरेज के बारे में आप सुनते रहते हैं, लेकिन उनका अकीदे में और हमारे और आपके अकीदे में थोड़ा सा फर्क है। तो उनका अकीदा ये है कि कोई नबी भी नहीं आया, सिर्फ मौलाए कायनात की जात थी कि जो कभी आदम, कभी शीश, कभी नूह, कभी इब्राहिम, कभी इदरीस, कभी यूनुस, कभी यूनुस, इन सब की शक्लों में तब्दील होते हुए, ये उनका अकीदा है। न आदम हो, न इदरीस हो, न यूनुस हो, न हो, अलीबूद अलीबूद अलीबूद, ये उनका अकीदा है। लेकिन सिर्फ एक वाकया बयान करना चाहता हूं कि जनाब शम्स तबरेज की इस बुलंदी को देखते हुए एक शख्स गया इनके पास और कहने लगा ऐसा है कि आप हमें अपनी शागिर्दी में ले लीजिए। उन्होंने ऊपर से नीचे तक उसकी सूरत देखी, कहा नहीं तुम इस काबिल नहीं, तुम्हें शागिर्दी में ले जाओ, चले आना था। वो भी डट गया, इसलिए तय करके आया था कि छोड़ के नहीं आना है। कहा नहीं हम नहीं आने के। अच्छा नहीं रहोगे, जबरदस्ती रहोगे, ठीक है रहो। रह गए, इत्तेफाकन सफर करना पड़ा। तो अब जहां जहां उस्ताद जाए शागिर्द की जिम्मेदारी है, भाई चलो। सामने दरिया पड़ा, अब शागिर्द तो परेशान हो गए। अब क्या होगा, न कोई कश्ती, न कोई सहारा, न कोई जरिया। लेकिन जो इस बात के कायल हैं कि अगर वसीला मजबूत हो तो सख्त से सख्त मंजिलें तय हो जाती हैं। पलट के शम्स तबरेज ने कहा मेरे शागिर्द, मैं आगे आगे चलता हूं, तो मेरे पीछे पीछे या शम्स कहता हुआ चला। तो शागिर्द भी उसको और क्या चाहिए था, बस रास्ते ही तो क्रॉस करना था। कि आगे आगे जनाबे शम्स चले, पीछे पीछे बेचारा शागिर्द या शम्स कहता हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि पैर जाए नीचे पानी में, और गए। जब बीच में पहुंचा तो सिर्फ एक तसव्वुर जहन में पैदा हुआ कि जो ये कह रहे वही मैं क्यों ना कहूं। जैसे ये सोचा था पानी में डूबने लगा, चीखा शम्स बचाओ। पलटे, पकड़ के ऊपर उठाया, कहा क्या हुआ। कहा मैंने सिर्फ ये सोचा था कि जो आप कह रहे हैं भाई मैं क्यों ना कहूं। बड़े अफसोस की बात, हम वक्त जब तू मुझे ना पहचान सका तो उस जात को कैसे पहचान सकता है। यानी शम्स आगे आगे या अली कहते हुए पानी पे पड़ रहे हैं। शागिर्द के जहन में सिर्फ ये पैदा हुआ कि जिसका नाम ये ले रहे हैं मैं भी उसे क्यों ना पुकारूं। पहले मुझे पहचान दे, फिर उस तक तो पहुंच सकता है। और अगर ऐसा नहीं किया, यानी बगैर जीने के पहुंचने की कोशिश की। बहुत से भाई ऐसे हैं जो कहते हैं कुछ नहीं, हम दर से नहीं जाएंगे, हम छलांग लगा लेंगे। ये छलांग लगाने वाले, आने वाले दीवारें नस्ली, रहजन, खानदानी इस पेशावराना महारत में कितने माहिर हैं कि यहां छोड़ने के बावजूद भी उस जन्नत के लिए ये कह रहे हैं कि अगर न जा सके दर से तो बात तो ये भी कहते हैं कि जो हमारा सहारा है वो ऐसा है कि उसके दुम भी है, और वो सहारा दीवार पर, हम दुम के जरिए से अंदर। ये दुमदार जितने हैं भाई, अगर इनको देख लें तो आपका सिलसिला किसी दुमदार से नहीं, आपका सिलसिला यकीनन वसीले से है, मगर वो मासूम वसीला है कि जो उस मकाम महशर में भी जहां हर इंसान परेशान होगा,
اس کے چاہنے والے مطمئن ہوں، اور حساب و کتاب کے بعد بھی جب لوگ اپنے قدم بڑھانے لگیں گے منزل کی طرف، تو آواز قدرت آئے گی، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، روکو انہیں، کدھر جا رہے ہیں ابھی ان کا حساب و کتاب، اور باقی پوچھو ان سے کہ یہ اس پر ایمان لائے تھے یا نہیں، ان کے دلوں میں ان کی محبتیں تھیں یا نہیں۔ جب اس سوال کے بعد جواب اطمینان بخش ہوگا تو پروانہ مل جائے گا، اور پلے صراط سے ایسے گزر جائیں گے کہ جیسے بجلی کے لیے تو ایک سہارے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم نے صاحبان ایمان کو بغیر سہاروں کے گزرتے ہوئے تاریخ میں دیکھا، جن کا تعلق صرف اہل بیت سے رہا ہے، انہیں کسی دنیاوی سہاروں کی ضرورت نہیں پڑی، اور وہ اس منزل سے گزر جائیں گے۔ تو کتنی آسانی ہوئی، اس کائنات میں بھی ان کے ذریعے سے اگر ایمان مل گیا تو اطمینان قلب نصیب، اور اس کائنات سے مٹی میں پلٹائے جانے کی صورت میں بھی اگر ان کی محبت کے ذریعے سے ایمان ملا ہے تو اس قبر کی تنہائی میں بھی قبر منور ہے، مشکل کشا موجود ہے، اور آنے والے جو آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو کہ لوگ کہتے ہیں منکر و نکیر آئیں گے، لیکن میں نے منکر و نکیر کے علاوہ بھی کچھ سنا ہے۔ یہ منکر و نکیر کا کام ہے سوال و جواب کرنا، آئیں گے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، تمہارا امام کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہاری کتاب کیا ہے، تمہارا قبلہ کون ہے، تمہارا خدا کون ہے، یہ سب پوچھیں گے، یہ کام ہے منکر و نکیر کا۔ لیکن قبر میں کچھ لوگوں کی یہ نہیں آتے، ابھی آپ پوچھیں گے وہ نہیں آتے تو یہ کیا ہے، یہ نیا مولوی یہ فتویٰ کہاں سے بیان کر رہا ہے، اور بعد میں پتا چلا کہ آپس میں بیٹھ کے بحثیں کر رہے ہیں، یہ کون سی نئی بات کہہ کے چلے گئے۔ یہ نئی بات نہیں، بڑی پرانی بات ہے۔ کہا جو صاحب ایمان اس کائنات سے پلٹتا ہے اس مٹی کی طرف، اس تراب کی طرف، تو پہلی منزل میں ابو تراب اس کے قریب آ جاتا ہے، اور جب ابو تراب اس کے قریب آتا ہے تو منکر و نکیر نہیں آتے، مبشر و بشیر آتے۔ منکر و نکیر کا کام ہوتا ہے سوال و جواب کرنا، مبشر و بشیر کا کام ہوتا ہے بشارتیں دینا۔ تو صرف اتنی درخواست ہے کہ اس قابل ہمیں بن جانا ہے کہ ہمارے پاس ایسا ایمان موجود ہو کہ جب ہم اس منزل سے پلٹے تو ہمارا امام ہمارے قریب۔ اور جیسا کہ اسی حوالے سے آل محمد رضوی صاحب کا صرف ایک شعر کہ جب سے سنا ہے قبر میں آئیں گے مرتضیٰ، جب سے سنا ہے قبر میں آئیں گے مرتضیٰ، کیونکہ اس کائنات کی زندگی جزوی حیات ہے، اس کے بعد جو حیات ہے وہ ابدی حیات ہے، اس کے بعد موت نہیں ہے۔ جب سے سنا ہے قبر میں آئیں گے مرتضیٰ، ہم نے کبھی دعا ہی نہ مانگی حیات کی، یعنی پھر اس جزوی حیات کی تمنا ہے، کیونکہ ہماری تخلیق کا مقصد عبادت ہے۔ جب ہم نے یہ سنا کہ اس کائنات سے پلٹنے کی صورت میں بھی ایک سلسلہ ایسا ہے کہ تسلسل عبادت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس کائنات میں آئے سرے بلوغ تک پہنچے، عبادت انجام دیتے رہے، لیکن جب پلٹنے کی منزل آئی کہا وہاں کہاں عبادت، کہا نہیں ایک سلسلہ ہے، کیونکہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ علی کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے، تو ہم عبادت گزار مومن تھے۔ جب یہ خبر ملی کہ اب اس منزل پر ہمارا امام ہماری نظروں کے سامنے ہوگا، کہا عبادت کا تسلسل ٹوٹنے نہ پائے، یہاں سے پلٹو تو عبادت کرتے ہوئے جب اس منزل پر پہنچو تو عبادت میں شریک ہو جاؤ۔ اس لیے کہ جیسے قبر میں پہنچے، امام آیا، امام کے چہرے پہ نظر جا کر کے ٹک گئی۔ اب یہ عبادت کا تسلسل ہے، کہیں ٹوٹا نہیں ہے، تو صاحبان ایمان کا یہ مقام ہے۔
کہ وہ جس مقصد کے لیے خلق کیے گئے ہیں اس مقصد کو فوت نہیں ہونے دیں اور اس تسلسل کے ساتھ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو ہمارا اور آپ کا آخری امام اس وقت موجود ہے، لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، لیکن ہم امام کی نظروں سے پوشیدہ ہیں. ہم امام کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہیں. اور اس کا جواب یہ ہے کہ مولا کائنات سے سوال کیا گیا، مولا یہ بتائیے کہ آپ ہر سوال کے جواب کس طرح سے دے دیتے ہیں؟ کہا یہ بتا کہ تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اور ان کا 5. بڑی جلدی جواب دے دیا. کہا مولا یہ تو ہماری نظروں کے سامنے ہے. کہا جس طریقے سے تیری یہ انگلیاں تیری نظروں کے سامنے ہیں اسی طریقے سے یہ کائنات ہماری نظروں کے سامنے. تو ہماری نظروں سے امام پوشیدہ ہے مگر ہم امام کی نظروں سے پوشیدہ نہیں. برای خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. اور امام زمانہ کون ہو سکتا ہے؟ عام طور سے اس موضوع کے اوپر بہت بحثیں ہوتی رہتی ہیں. جب بھی اس آیت کا تذکرہ ہوتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کا صاحب الامر ہر حاکم ہو سکتا ہے، ہر بادشاہ ہو سکتا ہے. یعنی مزاج 1400 سال بعد بھی بدلا نہیں. اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے تو وہ بھی اللہ رسول کے ساتھ میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. رسول اور اولی الامر کی اطاعت متصل ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے کہ اطیعوا اللہ کے بعد واو آیا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. 2 اطیعوا کے بعد تیسرا اطیعوا نہیں. تو جس طریقے سے پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے اسی طریقے سے اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے. لیکن یہ دنیا چاہتی یہ ہے کہ جیسے ہم ہوں ایسے ہی ہمارا ہو، جیسے ہم ہوں ایسے ہی ہمارا ہو. اور اسی مزاج کے لیے مولا کائنات کو ہٹایا گیا، اس لیے کہ پتا ہے کہ ہمیں حکومت چاہیے، اقتدار چاہیے، دولت چاہیے. یہ ایسے ہیں کہ ناحق کوئی چیز ہمیں نہیں دیں گے. جتنا حق ہے وہ ہمیں ملے گا اور اگر حق نہیں ہے تو پھر نہیں ملے گا. اور ہماری عادت یہ ہے کہ جب تک دوسروں کا بھی نہ ملے پیٹ بھرتا نہیں. جب تک دوسروں کا مال بھی نہ ہضم ہو جائے پیٹ بھرتا نہیں. بھئی ایک صاحب تو ایسے بھی نظر آئے کہ جن کا پیٹ ہی کبھی نہیں بھرا، کھاتے کھاتے تھک جاتے تھے، حالت خراب ہو جاتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک دعا ہے، ایک بد دعا ہے پیغمبر کہ خدا کبھی تیرا پیٹ نہ بھرے. مر گئے اس دنیا سے، چلے گئے مگر پیٹ نہ بھرا. تو جس کا پیٹ اتنا وسیع ہو اس کا پیٹ صرف اپنے حق پہ کیسے بھر سکتا ہے؟ تو یہ عادت ہے کہ جیسا اپنا مزاج ہو ایسے ہی اپنا حاکم ہو. لیکن صاحبان ایمان نے کبھی اپنا حاکم خود سے نہیں بنایا. ان کا مزاج یہ ہے کہ یہ اسے حاکم بناتے ہیں کہ جسے پروردگار چنے، پیغمبر بتائے. پروردگار عالم کے انتخاب کے بعد، چننے کے بعد اور پیغمبر کے تعارف کرانے کے بعد، اس کے علاوہ نہیں. اور اسی وجہ سے جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ محتاج ہوتے ہیں بنانے والوں کی، اور جو پروردگار کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ محتاج کسی کے نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ بنانے کے بعد اختیارات دے دیتا ہے. وہ پروردگار جو قادر مطلق ہے، جو ساری کائنات کا خلق کرنے والا ہے، تو جتنا عظیم وہ ہے اتنا ہی عظیم اس کا نمائندہ ہے. اور جتنا بدبخت انسان ہے یا جتنا بے اختیار انسان ہے اتنا ہی بے اختیار اور بدبخت اس کا بنایا ہوا. دیکھ لے، پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لے، ورنہ یہ کہیں ممکن ہے
کہ شریعت موجود ہو، احکامات موجود ہوں کہ اگر کسی کے گھر میں داخل ہونا ہو تو پہلے اجازت دو، دروازے سے پھر داخل ہو. لیکن لوگوں کے بنائے جانے کے بعد اپنے آپ کو اتنے بااختیار سمجھنے لگے کہ پرانی عادت کے مطابق دیوار پھاندی اور اندر گھس گئے. اور وہ میاں بیوی آپس میں بحث کر رہے تھے، خلیفے وقت ایسا ہے ویسا ہے. پہنچ گئے، کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہیں سزا دوں گا. کہا مجھ سے زیادہ سزا تو آپ کو ملنی چاہیے کہ آپ ہمارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل کیسے ہوئے. اب یہ تاریخ کے یہ الفاظ ہیں اپنوں ہی کی. یہ الفاظ ہیں کہ جب انہوں نے ٹوکا کہ آپ بغیر اجازت کے یہ دیوار سے پھاند کر جو آئے ہیں تو شریعت کے مطابق سزا آپ کو ملنی چاہیے. کہ بڑے رحم دل سے چپ چاپ چلے گئے. یعنی جب اپنے جرم کا احساس ہوا تو ایسے بے اختیار ہیں کہ بنانے والا جب خطاؤں سے آگاہ کرتا ہے تو انہیں علم ہوتا ہے. جن لوگوں نے بنایا انہوں نے جب خطاؤں سے آگاہ کیا ہے تو ان کی سمجھ میں آیا کہ ہم سے خطا ہو گئی ہے. لیکن جو پروردگار کے چنے ہوئے ہیں وہ انسانوں کو ان کی خطاؤں سے آگاہ کرتے ہیں. اور صرف آگاہ ہی نہیں کرتے بلکہ انہیں تاریکی سے نکال کے نور میں لے آتے ہیں. اور جیسا کہ آپ آیت الکرسی میں پڑھتے رہتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے جو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے. تو پروردگار عالم نے اپنے اس عہدے کو جب پیغمبر کے سپرد کیا اور اوصیاء پیغمبر کے سپرد کیا ہے تو یہ ذمہ داری اب پیغمبر کی اور اوصیاء پیغمبر کی ہے کہ اللہ اگر ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے تو یہ بھی ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آتے ہیں. اور یہ کام وہی کر سکتا ہے کہ جس کی تخلیق نور سے ہو. اور انہی الفاظ کے ساتھ اس لیے کہ بس 1 گھنٹہ بہت ہوتا ہے، اس سے زیادہ کے لیے پھر انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو امام زمانہ کے حوالے سے ایسا نہیں کہ سلسلے بہت کم ہو، بہت کچھ ہے. لیکن فرض اتنا ہمارا ہے کہ ہم پہچانے اس امام کو کہ جس کے پاس ہم کیا، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. ملائکہ ارواحیں سب نازل ہوتی ہیں حکم پروردگار سے. انزلنا پڑھتے رہتے ہیں تو اگر کوئی مرکز نہیں ہے تو میرے رب یہ ملائکہ اور ارواحوں کو کہاں بھیج رہا ہے؟ یہ سب کچھ لے کر کے آتے ہیں، تمام امر لے کر کے آتے ہیں. تو جس کے پاس ملائکہ اور ارواحیں حکم پروردگار سے امر لے کر آتی ہیں اسے صاحب الامر کہتے ہیں، اسے صاحب الامر کہتے ہیں. انسانوں کے بنائے ہوئے بادشاہوں، ظالم اور باطل حکمرانوں کو صاحب الامر نہیں کہا جاتا. تو اس نمائندہ پروردگار کہ جسے اپنے اس رب نے اپنے اس نمائندے کو پردے میں تو رکھا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ پردے ہی میں رہے گا، بلکہ وہ وقت بھی آئے گا کہ جب انہی فضاؤں میں یہ صدا گونج رہی ہوگی، چال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا باطل مٹ گیا، اور یقیناً باطل مٹنے والا ہے. یہ صدا انہی فضاؤں میں گونج رہی ہوگی جب وہ پردے سے ظاہر ہوگا. لیکن اس بات کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی جو مولا کائنات کے اشعار کے حوالے سے مشہور ہے، آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ مولا نے کیا ارشاد فرمایا ہے اور کس بات پر ہمارا امام خوش رہا ہے. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللآداء معلوم. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللآداء معلوم فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم يبقى لا يزال. کہ میں اے پروردگار میں تیرے اس فیصلے سے راضی ہوں کہ تو نے علم مجھے عطا کیا ہے اور میرے دشمنوں کو مال عطا کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مال جلد فنا ہو جانے والا ہے اور علم ایسا ہے کہ جسے زوال نہیں ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے.
اشارہ خلاصہ دو لفظوں میں بیان کر کے زحمت تمام کرتا ہوں کہ امام یہ بتا رہے ہیں، امام یہ واضح کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ نہیں چاہیے جو فنا ہو جائے، ہمیں وہ چاہیے کہ جسے کبھی فنا نہ ہو، اب وہ علم ہو یا امام ہو، اس لیے کہ نہ علم کو فنا ہے نہ ہمارے امام کو فنا ہے، یہ تو ایسے ہیں کہ جو ان سے قریب ہو جائے تو وہ فنا نہیں ہوتا، جو ان سے متمسک ہو جائے وہ ایسا باقی رہتا ہے کہ تاریخ کے اوراق اسے اپنے اندر سمو لیا کرتے ہیں۔ صلوات پر محمد اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود بحق آله وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض بحق الحسن وأنت المحسن وبحق الإحسان وأنت قديم الإحسان بحق الأئمة التسعة الطاهرين من جرة الإنسان المستعان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا توفيق الطاعات وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد سندنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بدوننا من الحرام والشبه واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاعة والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والإخفاء وعلى الأغنياء بالتعاظ والسعاء وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما وجبت من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.